بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو نوجوان ذاکرین ہیں، پنجاب میں تو ذاکرین کی ماشاءاللہ کثرت ہے، خدا اور ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں ذاکرین امام حسین اور عزاداران امام حسین کی قدموں کی خاک میرے لیے سرمہ چشم ہے۔ زائرین امام حسین اور عزاداران امام حسین جب چلتے ہیں تو ان کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے نا، اس میں بھی شفا ہے۔ لیکن عزادار کو عزاداری کے آداب سامنے رکھنے چاہیے، ذاکر کو ذاکری کے آداب سامنے رکھنے چاہیے۔ ذاکر جب ذکر کرے تو مولا کے فضائل پڑھے اس نیت سے کہ یا اللہ میرے جملے زخم دل زہرا کا مرہم بن جائیں، اس نیت سے پڑھیں۔ فضائل پڑھیں اس لیے کہ حب علی، حب اہل بیت تمام سامعین کے دلوں میں فروغ پائے، پرورش ہو، پروان چڑھے۔ جو معرفت نہیں رکھتے حضرت علی کی یا اہل بیت کی، ان کو معرفت حاصل ہو۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے پہچانے کہ میں کتنا بڑا ذاکر ہوں، لوگ مجھے داد دیں میں کیا چیز ہوں، میں کیا ہوں، میری زبان کیا، میرا بیان کیا، میری فضاحت کیا، میری بلاغت کیا، میں کیا ہوں، میں کس لیے حمد طلب کروں آپ سے؟ تمام حمد صلی اللہ کے لیے۔ یعنی کون سا عملی شرک ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری تعریف ہو؟ تمہاری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ تم بیان کرو اور اس کی تعریف ہو۔ واضح ہے؟ جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ فنا فی ذکر مولا کے معنی یہ ہیں کہ کوئی تمہیں داد دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جائے کہ ہمارے بعض ذاکرین مطلب اس طرح سے داد طلب ہوتے ہیں کہ وہ طریقے بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو دونوں ہاتھ اٹھا کے اور اس طرح سے اور اتنی زور سے ایسے داد دو، اور پھر جو آخر میں جملہ کہتے ہیں نا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے داد نہیں دی اور نعرہ نہیں لگایا تو سمجھو کہ وہ، دیکھیے سامنے جو بیٹھا ہوا مجمع ہے، ہر فرد کی عزت ہے، ہر فرد محترم ہے۔ اس بلندی پر آنے کے بعد اگر ہم آپ کے احترام کی شناخت نہ رکھتے ہوں تو اس سے زیادہ بڑی پستی نہیں ہو سکتی۔ مجھے بے اختیار یاد آ گئے دو مصرے۔ ایک شاعر ہوتے تھے غالباً ساحر فیض آبادی، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ دو مصرے ساحر فیض آبادی کے ہیں، کراچی میں ہوتے تھے۔ اور دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، وہ حضرات جنہوں نے ذکر کو عبادت نہیں پیشہ بنا لیا ہے، بہت اب کیا کریں، مسائل جب ہوتے ہیں، معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں تو اسے پھر واشگاف لفظوں میں کہنا پڑتا ہے، حالانکہ کہنے میں تکلیف ہوتی ہے اور ایک طرح سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہو گئے ہیں۔ اور جو نوخیز ذاکرین بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک لائن ہے، یہ بھی ایک پروفیشن ہے، یعنی یہ کی بھی ایک ذریعہ آمدنی ہے۔ تو دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ذاکروں کی ضرورت ہے، بہت کمی ہے ذاکروں کی۔ میں جوانوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ ذاکر بنے۔ یہ جو بزرگ علماء تشریف فرما ہیں، دیکھیے مجلسوں میں تو کمی ہونے والی نہیں ہے، لعنت ہو اس دن پر جس دن مجلسوں میں کمی پیدا ہو۔ مجلسوں میں کمی نہیں پیدا ہوگی۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، مومنین کی تعداد بڑھے گی، مسلمانوں میں بیداری بڑھے گی، انسانوں میں بیداری بڑھے گی، حسین کا عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ صرف ایک شاعر کا شعر نہیں ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ ایک سچائی ہے۔ جیسے جیسے قومیں بیدار ہوں گی ویسے ویسے آقا حسین کے لیے فرش ازاں اور وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ممبر سجیں گے، زیادہ سے زیادہ مراکز قائم ہوں گے، زیادہ سے زیادہ مجلسیں۔ اب یہ نہ حوزہ علمیہ نجف میں طاقت ہے ابھی، اور نہ حوزہ علمیہ قم میں، نہ کسی مدرسے میں کہ
اتنی تعداد میں علماء ذاکرین پیدا ہو جائیں جو مجالس کو خطاب کر سکیں، یہ ممکن نہیں کہ ہر ممبر پر صاحب عمامہ، اور وہ بھی نمونتاً صاحب عمامہ نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار طالب علم یا ایک ذمہ دار عالم ممبر پہ آئے اور ذکر کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو پڑھے لکھے جوان ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جو اردو ادب میں ایم اے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو فارسی ادب میں ایم اے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، عربی ادب میں ایم اے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈی لیٹ کر رہے ہیں، یہ جو پڑھا لکھا جوان ہے ہمارا، اس کا ایک فریضہ یہ بھی، کچھ بھی کریں آپ دنیا میں، ایک فریضہ یہ ہے، اور صرف اردو فارسی عربی تک نہیں، آپ کسی بھی علم میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، ان کی سیرت اور ان کے تعلیمات اور ان کے اقوال کے بارے میں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کہیں بھی ذمہ داری کے ساتھ اگر مجلس برپا ہو تو ذکر مولا کر کے ایک ذاکر بن سکیں اور ذاکری کی سعادت حاصل کر سکیں اور یہ ثواب حاصل کر سکیں، مجلس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ تو ذاکروں کو میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، خدا نخواستہ، یہ واضح رہے، ذاکروں کی ضرورت ہے، کثر اللہ امثالہم، محنت کریں، ذاکر حسین بنے، مگر ذکر کا جو پیٹرن ہے اس وقت، جسے آپ ذاکر کہتے ہیں، وہ جو پیٹرن ہے اس پہ غور کریں۔ تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، بہت کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، بالکل بہت تبدیلی کی ضرورت ہے، لب و لہجے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، الفاظ اور ڈکشن میں تبدیلی کی ضرورت ہے، مضامین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، طرز ادا میں، طرز خطاب میں، سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو جاہل نہ سمجھیں، سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو حقیر نہ سمجھیں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ تنہا آپ صاحب عزت ہیں، باقی اور کسی کی عزت ہی نہیں ہے۔ ہر مومن محترم ہے، ہر مومن محترم ہے، اور حدیث معصوم ہے اور حدیث قدسی ہے کہ ایک مومن کی عزت اور آبرو خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، جملہ یاد رہے گا، ایک مرد مومن کی عزت، آبرو، حرمت، حدیث میں حرمت کا لفظ بھی آیا، وہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ تو جب ممبر سے خطاب ہو، ذاکر خطاب کرے، ممبر پر ہو یا اسٹیج پہ کھڑا ہو کے خطاب کرے، عزیزان گرامی، تو پھر داد طلب خدا سے ہونا، مجمع سے کیوں داد طلب ہوتے ہیں؟ اور یہ کون سا انداز ہے کہ اگر کسی نے داد نہیں دی تو نعوذ باللہ اس کے حسب و نسب میں فرق ہے؟ کیا 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 کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اتنا پست ہو گیا ہے معاشرہ کہ اس سنگین جملے کی سنگینی کا احساس نہیں رہ گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ ایک کسی مرد مومن کے سامنے کہیں کہ میاں دونوں ہاتھ اٹھا کے اگر تم نے داد نہیں دی نا تو تمہارے حسب نسب میں فرق ہے، اس جملے کی سنگینی سمجھتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سامنے بیٹھا ہوا مرد مومن ہے، ایک انسان شریف، ایک انسان عزیز، ایک انسان کریم، ایک انسان ہے آپ کے سامنے، یہ کون سا خطاب کا طریقہ ہے؟ محمد اور آل محمد کے تذکرے کی طرف بلانے کے لیے محبت کا لہجہ اور احترام کا لہجہ ہونا چاہیے، احترام۔ بہرحال بات بے اختیار درمیان میں آ گئی، اور اس لیے عرض کر رہا ہوں جو ہمارا جوان، مثقف جوان، تعلیم یافتہ جوان، مہذب جوان، ادب آشنا جوان، زبان پر قدرت رکھنے والا جوان ہے، اسے ذکر محمد و آل محمد کی طرف آنا چاہیے، اور ذکر کا مواد حاصل کرنے کے لیے علماء کی خدمت میں آنا چاہیے کہ آپ بتائیں کون سی کتابیں مطالعہ کریں ہم، آپ بتائیں یہ روایتیں ہیں، کیا اجازت ہے کہ یہ روایتیں ہم پڑھیں؟ کتابوں میں جو کچھ ہے سب پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کسی کی بھی لکھی ہوئی کتاب ہو،
بس ایک ہی کتاب ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو بغیر کسی خطا کے ہے، اور وہ ہے قرآن، جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی اس میں نعوذ باللہ کے خطا ہو۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں ڈوبیں، قرآن میں ڈوبیں۔ بس گفتگو کو